السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کچھ احباب نے یہ سوال کیا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس عشرے میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس عشرے کے اندر جو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس اعتکاف کے بارے میں کچھ فضائل بیان کر دے، کچھ مسائل بیان کر دے، اور یہ بتائے کہ کیا کرائے کے اوپر کسی آدمی کو متعین کر کے اعتکاف اگر کرایا جائے تو کیا کرنا درست ہوگا یا نہیں، یا پھر ایک ایسا آدمی جو پورا 20 رمضان کو بغیر روزے کے ساتھ گزارا، اس آدمی کو اگر اعتکاف کرایا جائے تو کیا اعتکاف کرنا درست ہوگا یا نہیں، اور لیلۃ القدر کی تلاش ہم کیسے کریں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سامعین کرام، آج 2-3 طرح کا سوال کیا گیا۔ پہلا، اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اعتکاف جو آخری عشرے میں ہوتا ہے وہ اعتکاف اگر کسی کو کرائے پر لے کر کسی شخص کو اگر اعتکاف کرایا جائے تو درست ہوگا یا نہیں۔ اگر ایک شخص 20 رمضان مبارک کو بغیر روزے کے ساتھ گزارا اور آخری عشرے کا وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے روزے کے ساتھ، تو کیا وہ شخص اعتکاف کر سکتا ہے یا نہیں، اور اعتکاف کرنے کی فضائل کیا ہے، اور لیلۃ القدر کو تلاش کیسے کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں جواباً عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف کے معنی آتا ہے رکنا، لیکن اعتکاف کی آدمی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل سے اگر کوئی ارادہ کر لے، نیت کر لے، تو یہ نیت کافی ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کو کہ اعتکاف 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک نفل اعتکاف ہوتا ہے، واجب اعتکاف ہوتا ہے، اور ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہوتا ہے۔ نفل اعتکاف یعنی کبھی بھی کسی وقت بھی مسجد میں داخل ہو جائے، نماز کے وقت ہو یا غیر نماز کے وقت ہو، ذکر و اذکار کے لیے داخل ہو جائے، اعتکاف کی نیت کر لیا، لہذا اعتکاف کا ثواب اس بندے کو مل جائے گا۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کسی نے کوئی منت مانگا، نظر مانا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا، لہذا ایسا اعتکاف کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر ایک ایسی چیز کو واجب کیا ہے جو اس کے اوپر واجب نہیں تھی، لہذا واجب اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ ایک اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اور اس کا وقت 20 رمضان المبارک کا دن گزارنے کے بعد غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے اور عید الفطر کا چاند دیکھنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ اعتکاف وہ اعتکاف ہے، سنت مؤکدہ ہے، کہ اگر پوری بستی کا ایک شخص بھی اعتکاف کر لیا اور ادا کر لیا تو پوری بستی والے کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اعتکاف نہیں کیا تو پورا بستی والا اور اہل محلہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور اعتکاف یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے مہینے کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 10 دن کا اعتکاف بھی ثابت ہے، اور 20 دن کا بھی اعتکاف ثابت ہے۔ اب یہاں پر فضیلت کیا ہے، فضائل کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں بہت سارے فضائل کو بیان کیا ہے۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی معتکف سے جہنم کی دوری کو جو ہے 10 خندق کر دیتا ہے، اور ایک خندق 500 مسافت چلنے کے برابر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ ثواب عنایت فرماتا ہے معتکف کو، لہٰذا اس میں بڑی فضیلت ہے۔ آج کا دوسرا سوال یہ تھا، کیا اعتکاف کرنے والا یعنی کرائے کے ساتھ لایا جا سکتا ہے، یعنی کرائے پر اعتکاف کرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشی فرما لے کہ اسلام کے اندر اس طرح کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے کہ کرائے کے ساتھ اعتکاف کرایا جائے، لہذا کرائے کے ساتھ اور پیسہ دے کر کے اعتکاف کرانے والا اور کرنے والا دونوں گنہگار ہوگا، یہ اعتکاف درست نہیں ہوگا۔ یا البتہ اگر کوئی اس آدمی کا یا معتکف کا افطاری یا سحری کا انتظام اپنی طرف سے کرا دیتا ہے تو سحری کرانے کا اور افطار کرانے کا ثواب اسے ملتا ہے، لیکن کرائے پر اعتکاف کرانے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف ایک آدمی ایسا ہے جو 20 رمضان مبارک کو بغیر روزے کے ساتھ گزار دیا اور آخری عشرے کا وہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ہو، آخری 10 دن کا اگر وہ روزہ رکھ کر اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو لہٰذا وہ اعتکاف کر سکتا ہے، اس کا اعتکاف کرنا درست ہو جائے گا۔ اب آئیے آخری بات، لیلۃ القدر۔ اس آخری عشرے کے اندر میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، 5 راتیں، 21، 23، 25، 27، 29۔ یہ رات بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس رات کو قرآن کریم نے 1000 مہینوں سے بہتر کہا ہے۔ اس کی عبادت بہت زیادہ مقبول ہوتی ہے،
اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس امت کو پیدا فرمایا ہے، اس امت کی عمر کم ہے، اور پہلے کی امت سابقہ امم کی جو عمریں ہوا کرتی تھی بہت طویل ہوا کرتی تھی، لہٰذا ابھی اتنی کم عمر میں عبادت کر کے پہلی امت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لیے ایک سنہرا موقع دیا ہے، اور یہ 5 طاق راتیں عنایت فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس 5 طاق راتوں میں سے ایک رات میں بھی اگر عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دے گا۔ اب اس رات کی تلاش کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 21 والی جو رات ہے وہی طاق رات ہے، یا 23 کی رات طاق رات ہے، یا اسی طریقے سے 25 کی ہے، یا 27 کی ہے، یا 29 کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا تعین بتانے کے لیے، حقیقت بتانے کے لیے نکلے، لیکن 2 مسلمان اس رات کے تعلق سے جھگڑا کر رہے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا تعین اٹھا لیا۔ یہاں پر تھوڑا سا غور کرنے کا مقام ہے کہ آخر تعین کیوں اٹھا لیا گیا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی تاجر ہے، اس تاجر کو آپ یہ خبر دے دیجئے کہ فلاں شہر میں ایک میلہ لگنے والا ہے اور وہاں پر لگ بھگ 2-4 لاکھ روپے کی آمدنی ہوگی، تو کون تاجر ہوگا ایسا جو اس موقع کو اپنے ہاتھ سے کھو دے گا؟ بلکہ وہ اس طاق میں رہے گا اور تلاش کرے گا اور تاریخ کا پتہ لگانے میں وہ مصروف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہو بہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں جو 5 طاق راتیں دی ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس امت محمدیہ کے لیے نیکیوں کا سیزن ہے۔ مطلب بہانہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس رات کے اندر عبادت کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک طاق رات ایسی اسے ٹکرا جائے کہ وہ طاق رات لیلۃ القدر ہو اور اس کی دعا مقبول ہو جائے اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے۔ اس لیے سامعین، آج کے اہم یہی بات تھی کہ اعتکاف اس آخری عشرے میں کرنا ہے اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر کی تلاش کرنا ہے۔ اعتکاف کرنے والے معتکف حضرات اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جنابت کی حالت سے بالکل پاک اور صاف ہو، اور اسی طریقے سے حالت اعتکاف میں ایک روزہ بھی اس کا چھوٹنا نہیں چاہیے۔ بغیر روزے کے اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو وہ پھر وہ سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کی حیت بدل جائے گی، اس کی حالت بدل جائے گی۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتکاف کے اندر اور نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔